یعنی آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، تو اب آپ پر اللہ کی لعنت ہے. آپ دنیا والے بن گئے، دنیا دار بن گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ کہا ہے الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے. اب ہم اس میں ہیں نا تو لعنتی ہیں، الا ذکر اللہ، لیکن اللہ کی یاد یا اس کے متعلقات. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ایمان باللہ سے کیا مراد ہے. دیکھیں، ایمان ایک تو یہ بنیادی ایک سوال ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جنت میں جانے کی پہلی شرط جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اور عمل صالح تو اس کے ساتھ ہی ہے. دیکھیں، تھوڑا سا میں یہ ایمان اور عمل صالح کا میں ایک جو رابطہ ہے وہ میں بتا دوں. اس وقت دیکھیں، انسان بغیر یقین کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور ہمارا عمل، ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ضرورت، یقین اور عمل، یہ ہمارے جو کام، جو زندگی ہم گزارے ہیں اس کی بنیاد یہ. ضرورت نہ ہو تو پھر یقین نہیں ہوتا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. ضرورت، پھر یقین اور پھر عمل. تو مختصر اگر میں بات کہوں کہ ہمارا انسان بغیر یقین کے زندگی گزار نہیں سکتا، بنا ضرورت کے کوئی کام کرتا نہیں ہے. اور خود تو کیا، کوئی بھی اگر بنا ضرورت کے کوئی کام کرے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. اب رات کا کھانا کوئی رات کے 2 بجے اٹھ کے کھائے یا ایک عادت بنا لے تو گھر والے تنگ نہیں ہوں گے؟ ایک گھر کے افراد میں سے ایک فرد کہ بھئی میں رات کے 2 بجے، تو عام بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا بنایا کہ آپ یقین کے مطابق کام کریں گے، بنا ضرورت کے، بنا یقین کے آپ کام نہیں کر سکتے. یہ ایک اصولی بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہمارا ایک یقین ہے اور پھر ایک ضرورت ہے. جو بھی ہم زندگی میں کر رہے ہیں، دکان پہ آپ جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ضرورت ہے، ایک یقین ہے، پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. یہ ایک یعنی عمومی طور پہ بات کرنے. اچھا دیکھیں، ایمان، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ تم زندگی میرے لیے گزارو، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، دنیا کے لیے زندگی نہ گزارو. منع کیا اللہ تعالیٰ، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، یا دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز سے تم دل لگا لو. یہ بھی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محبت، دل، یہ میرے لیے ہے. مجھ سے محبت کرو، میرے لیے زندگی گزارو، اور کسی کو دل میں جگہ نہ دو. میرے مقابلے میں کسی کو دل میں جگہ نہ دو. وہ مشہور آیت ہے نا، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہ اگر تمہارے والدین بڑے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شوہر، تمہاری بیوی، تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور جن گھروں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، یہ ساری چیزیں، اس کو اگر تم نے دل دے دیا یا دل میں رکھ لیا یا محبت کی، تو اب تم پر میرا عذاب لازم ہوگا. انتظار کرو بس.
اس وقت ہم امت مسلمہ اللہ کی عذاب یافتہ قوم ہے، ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بات نوٹ کر لیں، آپ محسوس نہ کریں وہ الگ بات ہے۔ اب ابو جہل جو تھا یا ابو لہب، کیا وہ یہ خیال کرتا تھا کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے؟ نہیں۔ یا اللہ کے عذاب میں میں مبتلا ہوں؟ نہیں۔ جنہوں نے بھی مخالفت کی وہ کہتے ہیں ہم حق میں ہیں۔ جہاں تک کہ ابو جہل جب بدر کے لیے جا رہا تھا تو اس نے دعا کی تھی خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر کہ اللہ تعالیٰ آج جو حق میں ہو اس کو فتح دے۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا، یعنی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں۔ تو بہرحال میں آج اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور اس کا واضح علامت کیا ہے کہ آپ کا دل، آپ کا عمل، آپ کا دل، آپ کی سوچ صرف دنیا کی سوچ ہے، یعنی آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، تو اب آپ پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ دنیا والے بن گئے، دنیا دار بن گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ کہا ہے الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے۔ اب ہم اس میں ہیں نا تو لعنتی ہیں، الا ذکر اللہ، لیکن اللہ کی یاد یا اس کے متعلقات۔ دیکھیں ایمان باللہ کا مطلب بڑا واضح ہے۔ ایمان باللہ کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حقیقت کو نہ صرف یہ کہ جانیں بلکہ اس پر یقین کریں۔ دو علم اور یقین دو مختلف باتیں ہیں۔ عالم، آج دیکھ لیں ہمارے جو عالم ہیں، تو ویسے ہی میں اس کی بات نہیں کر رہا، نہ میرا یہ موضوع ہے، لیکن یقین اور علم دو مختلف چیزیں ہیں۔ یقین سے نور پیدا ہوتا ہے، یقین سے نور، وہ جو نور ہے نا، اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی جب آپ جائیں گے جب آپ کا یقین ہو جائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ یقین والا، اس کا اللہ دوست ہے، اس کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے۔ ہمارا یقین دیکھیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے، اور دیکھیں یہ بات بڑی سادی ہے، اس کو آپ ذرا، میں کوئی بحث نہیں کر رہا آپ سے، ہمارا یقین دنیا پر ہے اور ہمارا عمل بھی دنیا کے لیے ہے۔ جو بھی آپ کا یقین آ گیا، آپ کا عمل اس کے مطابق ہوگا، اس کے لیے ہوگا۔ آپ اپنے عمل کو دیکھ لیں، اپنی سوچ کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کی سوچ میں صرف دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اس کا مطلب آپ کا یقین دنیا پر آ گیا ہے، یہی آپ کے لیے اب اہم ہے۔ دیکھیں بات ساری ہوتی ہے یقین کی، ابھی میں نے کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو یقین ہوگا وہی آپ کی سوچ بنے گی اور اسی کے لیے آپ کا عمل ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ سارے سوچنے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم